دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو لوگ اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوں گی کہ جو اس مہان شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن اس نے اپنا ہیرو آئرن مین، بیٹ مین جیسے بڑے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنی تاریخ کے ان بڑے بہادر شیر کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی ایک اکلوتی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر 3 دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اپنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو بیت المقدس ہی ہے۔ بیت المقدس کو 3 مذہبوں کی عقیدت سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ بھی کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا، لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً یہ نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی بہادر یودھا کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت نگاہ سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے مگر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے ہی چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی ویڈیوز میں ہم ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز پر ضرور لائک کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل نالجبل ویڈیوز کی سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوب سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کس پہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کے ظالموں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی، لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر کئی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی۔
کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کو خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں کی بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کی پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین۔ نور الدین جنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا۔ لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین جنگی کے فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنا ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین جنگی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین جنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں متفق ہو کر نور الدین جنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایسا ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی کہ کس طرح اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لے جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور اس نے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سال تھی یا 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں